آخری ہادی تمام انسانیت کے رہنما ہیں۔ رب کائنات نے اس کائنات میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ انبیاء مختلف دور میں اور مختلف اقوام میں مبعوث کیے گئے۔ ہر نبی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ ان کی پیشن گوئیاں اپنے اندر ویسی ہی نشانیاں رکھتی ہیں جیسی کہ جناب حضرت یرمیہ اور جناب حضرت یسعیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کی تھیں۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے مسلمان ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہامی رہنمائی اور ہدایت کے ختم ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ایک عظیم الہامی رہنما کی آمد کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی جو آخری دور میں آئے گا۔ یہ حقیقت قرآن مجید سے ثابت ہے، اور مستند احادیث کی ایک بڑی تعداد اس پر شاہد ہے۔ مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ رہنما زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسا کہ وہ پہلے ناانصافی اور ظلم سے بھری ہوگی۔ زمین و آسمان کے تمام باسی ان کی آمد سے خوش اور محفوظ ہوں گے، اور انسانی عقل و شعور مثالی حد تک کامل ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن مجید اور احادیث میں آخری رہنما کے متعلق بتایا گیا ہے، اسی طرح دوسرے تمام الہامی مذاہب میں عظیم ترین انسانی رہنما کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس رہنما کی صفات و خصوصیات کے ساتھ ساتھ اس کی آمد سے پہلے کی نشانیاں اور علامات بھی بتائی گئی ہیں۔ اصلاحات جو ان کے ذریعے متعارف کرائی جائیں گی، ان کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا انتظار کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اگر ان کا زمانہ پا لیں تو ان کی نصرت کریں۔ آخری دور میں آنے والی ہستی جنہیں آخری الہامی رہنما کہا گیا ہے، ان کا ذکر تمام الہامی کتب میں ملتا ہے۔ اس لیے وہ صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں، بلکہ وہ بلا مذہب و قوم سب کے رہنما و رہبر ہیں۔ تو دنیا کی تمام اقوام کو متحد ہو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ظہور جلد فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں ہر نبی آنے والے انبیاء میں سے ایک بڑے نبی کے بارے میں پیشن گوئی کرتا تھا، اور خصوصاً اس ایک بڑے ہی کے بارے میں جس سے سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا تھا۔ جب ہم تاریخ مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شدید ترین تنقید اور مزاحمت کا نشانہ صرف وہی رسول بنے جو ایک لکھا ہوا قانون الہی یعنی کہ شریعت لائے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سامی انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل تک کہیں بھی کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک دنیاوی جھگڑوں کا اور الہامی مذاہب اور انسانی ایجاد کردہ مذاہب کے درمیان جھگڑوں کا ایک سلسلہ موجود ہے، لیکن الہامی مذاہب کے مابین آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء نے ایک عالمی رہنما کی آمد کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی، اور ساتھ ہی انبیاء کے مبعوث ہونے کے متعلق بھی بتایا۔ پریشانی وہاں سے شروع ہوئی کہ ان پیشن گوئیوں کرنے والے انبیاء کے پیروکاروں نے عالمی رہنما اور بعد میں آنے والے انبیاء کی خصوصیات کو غلط کر دیا، مکس کر دیا، اور یوں دو مختلف شخصیات کو ایک سمجھ لیا گیا، اور یہی بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے ہر الہامی رہنما کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بات کی وضاحت ہم اس طرح کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل بہت حقیر زندگی گزار رہے تھے۔
انہیں بہت سے مظالم برداشت کرنا پڑ رہے تھے۔ ان لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کے لیے ایک نجات دہندہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ پہلی پیشن گوئی تھی۔ دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ آخری دور میں ساری انسانیت ظلم و ستم کا شکار ہوگی، اور ایک عالمی و آفاقی رہنما مظلوموں کی نجات کا انتظام کریں گے۔ ان کا دور مثالی امن کا دور ہوگا۔ اس دور میں زمین اپنے اندر کے سارے خزانے اگل دے گی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان دو پیشن گوئیوں کو ملا دیا گیا، اور لوگوں نے ان دونوں خوبیوں کا مطالبہ کیا ایک ہی نبی سے۔ اب چونکہ یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا لوگوں نے نبی کی نبوت پر ہی اعتراض کر دیا اور نبی کی مخالفت کی۔ آخری دور میں ایک عالمی و آفاقی رہنما کی آمد کا تصور فرعون مصر کے درمیان بھی موجود تھا۔ ان کے نزدیک اس رہنما کی پہچان یہ تھی کہ وہ رہنما آسمانی اور زمینی قوتوں کا منبع ہوگا۔ اس سلسلے میں سائنس ڈائجسٹ میں 1993 میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جو کہ اہرام مصر اور مصری دیوی دیوتاؤں کے متعلق معلومات پر مشتمل تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ 1920 میں اہرام کی رموزی تحریروں کو حل کر لیا گیا تھا۔ 1927 میں ڈاکٹر ڈیوڈسن نے اس پر ایک کتاب اہرام اور ان کا آسمانی پیغام کے نام سے لکھی تھی۔ ڈیوڈسن نے اہرام مصر کی دیواروں پر لکھی پیشن گوئیوں کا ترجمہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 14 اپریل لکھی تھی، جو کہ جدید تحقیق کے ذریعے درست تسلیم کی گئی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کا سال بھی وہاں لکھا گیا تھا۔ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری دور میں مہلک ہتھیاروں اور بارود سے نسل انسانی کا صفایا ہو جائے گا۔ انسانوں کی ایک تھوڑی تعداد دنیا میں باقی رہ جائے گی، پھر ایک نیا زمانہ شروع ہوگا جو کہ ایک الہامی رہنما کی سربراہی میں ہوگا۔ مذکورہ کتاب میں فرعونوں کی لاشوں کو ممیاں بنانے کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق آخری روحانی رہنما کا تمام مرے ہوئے لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لائے گا، اور وہ لوگ ان کے زیر نگیں ہوں گے۔ ان کے نظریے کے مطابق جب تک جسم کا فنا نہیں ہوتا تب تک روح اس کے ساتھ رہتی ہے، اگر جسم فنا ہو جائے تو روح بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر ان کے جسم صحیح سالم رہتے ہیں تو آنے والا روحانی رہنما ان کے اصل جسم میں ان کی روح ڈال دے گا، اور یوں وہ اپنے اصلی جسم اور روح کے ساتھ اس سنہری دور کی مسرتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اسی لیے فرعون اپنے خاندان والوں کے مردہ جسموں کو ممی بنانے لگے، اور اس وقت تک 40,000 اہرام دریافت ہو چکے ہیں، جن کی تعمیر 2690 قبل مسیح تک تسلیم کی گئی ہے۔ اب اگر ان باتوں کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے، جس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرعون رامیس اور اس کے جانشین حیات بعد الموت اور آخری آسمانی رہنما کی آمد پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک آخری رہنما کی دوسری پہچان یہ تھی کہ وہ ہر کسی کو سونے اور چاندی سے دولت مند بنا دے گا۔ انہی دونوں معیاروں یا کسوٹیوں کے ذریعے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ ان کے سارے معجزات و کرامات کو جادو کہا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ یوں ہے، بلکہ میں اس سے بہتر جو گھٹیا ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتے، پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھ کر کیوں نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو بڑے ثبوت تھے جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کمی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور کے لوگوں نے ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ایک رسول اور آخری دور کے عظیم رہنما کی نشانیوں کو مکس کر دیا تھا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ تمام الہامی کتابوں میں ان دونوں نشانیوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک بادل دیکھا
جو کہ اللہ کی شان و شوکت کا ایک مظہر تھا، اور وہ بادل بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہوا۔ تو انہوں نے دیگر شرائط کے ساتھ اس شرط کو بھی شامل کر لیا کہ مستقبل میں جو بھی نبی آئے گا اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے، خزانے ہوں گے، اور وہ بادل کے اوپر سوار ہوگا۔ یہ 3 نشانیاں انتہائی قابل یقین کسوٹی بن گئی تھیں، اور انہوں نے بعد میں آنے والے ہر نبی سے یہی 3 چیزیں دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اب چونکہ اس مطالبے کا جواب نفی میں ہوتا تھا، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی گردن زنی کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ ایک نبی کی پرکھ یہ تھی کہ وہ صرف اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرے، غیبی امور کو جانتا ہو اور معجزات دکھائے۔ دیگر 3 صفات تو آخری دور میں آنے والے آخری رہنما کے لیے مخصوص تھیں، مگر ان لوگوں نے ان تمام خصوصیات کو یکجا کر دیا۔